بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. اب یقولون افترا، مشرک کہتے تھے کہ یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے. بل هو الحق من رب، بلکہ یہ سچا ہے آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ ڈرائیں لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبلک، آپ سے پہلے. لعلهم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت کی راہ پر آئیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارا کوئی اس کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو. الف لام میم سورۃ السجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. سورۃ سجدہ کی 30 آیتیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے درمیانی عرصے میں یا آخری عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. اور سورۃ اللقمان اور اس سورۃ سجدہ کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں. اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 75ویں نمبر پر ہے، 75 نمبر. اور اس سے پہلے 74 صورتیں نازل ہو چکی ہیں. اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 32ویں سورت ہے. اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے توحید رسالت کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کا ذکر فرمایا. اور اس کا جو ابتدا ہے وہ الف لام میم حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر نبی کو بتا دے تو نبی کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ اللہ نہ بتائے تو نبی کو بھی اس کا مطلب معلوم نہیں ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہاں پر پہلی آیت میں قرآن کی صداقت کا ذکر فرما دیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب و لا شک کتاب ہے. اور قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے. تو سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو قرآن کریم سچی کتاب ہے، لا شک اور لا ریب کتاب ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بعینہ اسی انداز میں، اسی طرح آج تک یہ موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابی شکل میں اس طرح نہیں تھی، بلکہ زبانی لوگوں کو یاد ہوتی تھی.
بعض صحابہ پتھروں کے اوپر، بعض تختیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اس طرح پرانی آیات کو لکھ لیتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن مجید کا کافی سارا حصہ نازل ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ آیتوں کی ترتیب کس طرح ہوگی، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت لکھنی ہے، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت لکھنی ہے۔ تو یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ فرمایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جمع کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات میں جمع کیا ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کئی انداز میں پڑھا جاتا تھا، 7 قراتوں میں پڑھا جاتا تھا، اور یہ جو ایک ہی لہجے میں قرآن پاک لکھا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک قرات پر قرآن مجید جمع کیا اور لکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قرآن پاک مکمل لکھا۔ آج بھی مدینہ کے میوزیم میں اگر چلے گئے تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے۔ تو صحابہ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابھی 5 دن پہلے رافضیوں نے اعلان کیا کہ ہم نیا قرآن لے کر آ رہے ہیں، اصلی قرآن ہمیں اب مل چکا ہے، ہمارے اماموں کا لکھا ہوا 4 نسخوں پر مشتمل قرآن مجید، اصلی قرآن مجید اب ہم متعارف کرا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو برٹش لائبریری میں اور وہاں پر ہم نے اس کو تصدیق کے لیے بھجوا دیا ہے، اور قریب عوام کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو ہمارا قرآن، ہمیں تو قرآن پاک، مسلمانوں کو تو قرآن پاک اصلی 1400 سال پہلے سے مل چکا ہے، اور ہمارا اس قرآن پر یقین ہے، اور اس میں کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن تصدیق شدہ نہیں ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔ ہمیں اس کے سچے ہونے پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور تم ابھی اصلی قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہ میڈیا پر آیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور ہماری جماعت نے جمعے میں حنفی صاحب نے بھی اس پر احتجاج کیا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے جو آدمی کہ ہم اب اصل قرآن لے کر آ رہے ہیں، کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس قرآن پر یقین نہیں ہے، اس قرآن میں اس کو شک ہے، وہ اس کو اصلی نہیں مانتا۔ آج سے 36 سال پہلے علامہ حق نواز جھگڑی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ یہ فرقہ قرآن کو نہیں مانتا، رافضی قرآن کو نہیں مانتا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کی اپنی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ اپنی طرف سے لے کر نئی نئی باتیں آ جاتے ہیں۔ آج 36 سال کے بعد وہ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ان کا کفر بھی سامنے آ چکا، اور انہوں نے خود اظہار کر دیا، خود اقرار کر لیا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اصل قرآن تو اب آ رہا ہے جو ہم لانے والے ہیں، جو برٹش لائبریری میں ہم نے بھجوایا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ان کا مذہب تو برٹش سے آتا ہے، وہاں سے ان کا مذہب چلا ہے، ان کا دین وہاں سے آتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو گنبد خضرا سے آیا ہے، جو نبی لے کر آئے، جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ ہمارا دین تو وہ ہے، ہمارا دین کوئی دبئی سے کوئی لندن سے آیا ہوا نہیں ہے۔ ان کا دین جو ہے، ان کا مذہب جو ہے، وہ کبھی امریکہ سے آتا ہے، کبھی یورپ سے آتا ہے، کبھی جو ہے برٹش سے آتا ہے، کبھی کہاں سے آتا ہے۔ ہمارا قرآن الحمدللہ اصلی ہے، 1400 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے، اور اسی پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب جو اصل قرآن لے کر آ رہے ہیں،
تو جو اس سے پہلے ان کے لوگ مر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو اصلی قرآن پڑھے ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا، وہ کس حالت میں مرے، ان کا وہ کس حالت میں گئے، انہوں نے تو قرآن دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر یہ روافض کا مذہب ہے، شیعہ مذہب کے نزدیک یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا قرآن امام کے پاس ہے، امام غائب کے پاس ہے جو غار میں چلا گیا، اصل قرآن لے کر غار میں چلا گیا، جب وہ آئے گا تو اصل قرآن لے کر آئے گا۔ تو اصل قرآن تو امام کے پاس ہے، جو اب لے کر آ رہے ہیں، جو برٹش لائبریری میں گیا ہے، جو تصدیق ہونے کے لیے گیا ہے، 4 نسخوں والا قرآن مل گیا ہے، یہ کون سا قرآن ہے؟ اگر یہ اصلی ہے تو پھر وہ غار والا کیا ہے؟ اگر غار والا اصلی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے شیعہ لوگوں سے معلوم کیا جائے، اور شیعہ لوگوں کو ایک چیلنج بھی ہے کہ تمہارے اماموں نے، تمہارے بڑوں نے تمہیں پاگل بنایا، تمہیں بیوقوف بنایا کہ اصل قرآن امام کے پاس ہے، وہ جب آئے گا تو قرآن لے کر آئے گا۔ تو اب جو آ گیا ہے جس کا تم نے اعلان کیا ہے، یہ کون سا قرآن ہے؟ اگر اس کو اصل مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا امام جھوٹا ہے، تمہارے امام کے پاس جھوٹا قرآن ہے۔ اگر اس کو سچا مانتے ہو تو تمہارا عقیدہ ہے یا تمہارا اعلان ہے کہ ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ جھوٹا ہے، تم اپنے مذہب کے نزدیک بھی جھوٹے بنتے ہو۔ تو قرآن مجید جو ہے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور پھر شیعہ مذہب کے نزدیک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ 40 پاروں پر مشتمل تھا، اور اس کی 17,000 آیتیں تھیں، اور اس قرآن کو حذف کر دیا گیا، اس کا بہت سارا حصہ حذف کر دیا گیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ حصہ حذف کس نے کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حذف ہو گیا تو کس نے حذف کیا ہے، کس نے اس کو شارٹ کٹ کیا ہے؟ تو شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اس قرآن کو حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اس کا حصہ کچھ ختم کر دیا، جس میں جو ہے ان کی خلافت کے بارے میں آیتیں تھیں، اور جس میں ان کی جو خلافت کے خلاف کچھ باتیں جاتی تھی، تو ان آیتوں کو جو ہے اس میں سے حذف کر دیا گیا۔ اہل بیت کا ذکر تھا، اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور پھر یہ قرآن انہوں نے الزام لگا دیا صحابہ پر، خلفائے راشدین پر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا، قرآن کے 40 پارے تھے۔ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، اس میں سے 10 پارے بکری کھا گئی۔ بکری بھی بڑی سمجھدار تھی ماشاءاللہ، اس نے تو پورے 10 ہی پارے کھائے ہیں، ایک آیت اوپر نیچے نہیں ہوئی، ایک سورت اوپر نیچے نہیں ہوئی۔ بڑی عقل مند اور سمجھدار بکری تھی، پڑھی لکھی بکری تھی، اس نے پورے 10 پاروں کو الگ کیا اور اس کو کھا گئی، باقی 30 پارے بچ گئے۔ اس طرح کا جاہلانہ عقیدہ اور جاہلانہ مذہب ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اس طرح تبدیل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ امام باقر ان کی طرف سے انہوں نے ایک روایت نقل کی، اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو اس وقت 3 باتوں کا ذکر فرمایا کہ میں آپ کے ہاں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں کعبہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیت اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ پھر انہوں نے آگے لکھا کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اس کا اکثر حصہ حذف کر دیا گیا، کعبہ کو بھی لوگوں نے یعنی صحابہ نے منظم کر دیا، اور اہل بیت کو بھی صحابہ نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا الزام انہوں نے صحابہ پر لگا دیا۔
تو یہ مذہب جو ہے یہ کہتا ہے کہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے، ہمارا اصلی قرآن اب آنے والا ہے۔ اگر تمہارا اصلی قرآن اب آنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک آیت تو کوئی لے کر آؤ۔ ایڈورٹائز ہوتی ہے اور اس کے ایڈ چلائے جاتے ہیں، کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ چیز ہم لا رہے ہیں، کمپنی یہ چیز بنا رہی ہے، اور تاکہ پہلے سے لوگوں کو تیار کر دیا جائے۔ تو تمہارا قرآن پاک تصدیق کے لیے گیا ہے اور تم عوام کو عنقریب دو گے تو اس کی کوئی ایک آیت کو لے کر آ جاؤ، کوئی ایک سورت کو لے کر آ جاؤ، کوئی ایک رکوع لے کر آ جاؤ تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سا قرآن ہے، کیا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہو تو آگے بیان ہوگا، ہو تو آگے نشر ہوگا، ہو تو ظاہر کریں۔ تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اب ان کا وہ علامہ شبیر میسری جس کا نام ہے، جس نے یہ کہا کہ ہم نیا قرآن لے کر آ رہے ہیں، اس نے پھر یہ کہا کہ میں بھی واضح کر کے آپ کو بات نہیں کر سکتا، واضح اعلان نہیں کر سکتا، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارا جو دشمن ہے ان کے ساتھ ہمارے اختلافات کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں بھی صاف کر رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا، ان سے پوچھا گیا، جب یہ بات سامنے آئی، جب ان سے ان کا عقیدہ پوچھا گیا، ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اس بات کا جواب دو کہ تمہارے 12ویں امام کے پاس قرآن اصلی ہے یا یہ والا اصلی ہے، تو اس کے جواب میں ان کا پھر بیان آیا اور کہا کہ ہم نے تو وہ صرف تصدیق کے لیے یہ بات کی ہے، جو وہ قرآن جو ابھی آ رہا ہے یہ تصدیق کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کتاب کی یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کی تصدیق کے لیے اس کو ہم لا رہے ہیں۔ تو ہمیں کی قرآن کی تصدیق کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی کے جو ہے ہمیں کچھ کہنے کی، کسی کی رائے لینے کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمارا تو یقین ہے کہ ہمارا یہ قرآن اصلی ہے، تو تصدیق کے لیے پھر کیوں لا رہے ہو؟ جب پھنسنے لگے اپنے اس بیان میں تو اس وقت کہنے لگے کہ ہم تو اس کی تصدیق کے لیے لا رہے ہیں۔ تو بھائی ہمیں تو کسی چیز کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تصدیق کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو شک ہو، جس کو جو ہے شبہ ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، غلط ہے، تصدیق اس کی جاتی ہے۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے تمہاری تصدیق کی، ہمارا الحمدللہ اس قرآن پر اعتماد ہے، یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے کہ تمہارا رب العالمین کی طرف سے لا شک و لا ریب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور پھر یہ مشرکین، یہ کافر کہتے تھے ہم یقولون افترا، یہ قرآن کو نبی نے گھڑ لیا ہے، نبی تو معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے، ہر روز کوئی نئی نئی بات لے کر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن اس کو گھڑا ہوا کہتے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ بل هو الحق من ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سچا ہے۔ لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، اور فرمایا کہ تاکہ یہ ہم نے اس لیے نازل کیا، اس لیے آپ کو دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ ما آتاهم من نذیر، آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اس سے ہدایت پاتے، ہدایت کے راستے پر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کئی سارے نبی آئے ہیں، ہزاروں انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1500 سال پہلے تک نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کی اولاد سے بھی آگے نبی آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو نبی آئے ان کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 250 سال 1500 سال پہلے تقریباً منقطع ہو گیا۔
نبیوں کی آمد کا سلسلہ اور بیچ میں یہ جو خلا پیدا ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اس بات کو ذکر فرمایا کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی عرب کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر عرب کی جو سوسائٹی تھی اس کے اندر ان میں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے نبی بنا کر جو ہے آپ کو نبی بنا دیا اور نبوت کا اعلان فرما دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، اس لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرمائے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، چار سورج، ستارے، نباتات، جمادات، یہ زمین و آسمان، یہ بیچ کی خلا، ہوائیں، درخت، چرند پرند، ساتوں آسمان سب اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں بنایا؟ فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو عالم فاضل چیزوں کو بنا سکتی ہے، کن فیکون ہے، کن کہے تو سب کچھ بن جائے، کن کہے تو ہر چیز فنا ہو جائے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آرام سے ساری چیزوں کو بنایا۔ تو انسان کو بتایا ہے کہ ہر کام جو ہے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، عجلت جو ہے جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فوراً کام ہو جائے، فوراً ہو جائے، تو اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سوچ سمجھ کر ٹھہر کر آرام سے کام کرنا چاہیے، چاہے اس میں دیر بھی لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کچھ بتایا کہ میں تو آدم فاضل ہر چیز کو بنا سکتا ہوں، تو میں نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا، جو چیزیں اس کے درمیان ہیں آرام سے بنایا انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ پھر آسمان و زمین اور سب چیزوں کو بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ قائم ہو گئے، جلوہ افروز ہو گئے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا عرش وہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی کرسی پر بیٹھ جائے، کوئی وزیر اعظم کی کرسی ہے، کوئی عالی شان جگہ ہے، اور وہاں پر جیسے کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی ذات بھی معاذ اللہ ایسے نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ہم نے نہیں رکھنا، ہم نے بس مان لینا ہے، آمنا وصدقنا، ہم نے بس ایمان لانا ہے اور سچ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے جلوہ افروز ہے، وہ کس انداز میں ہے، وہ کیا حیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح اعضاء سے جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے انوارات ہیں، نورانیت ہے، وہ کس انداز کی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے صرف یہ رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ تو فرمایا 6 دنوں میں آسمان و زمین اور ساری چیزیں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور اس بات سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہے۔ جن کو یہ پوج رہے تھے، جن بتوں کی عبادت کر رہے تھے، جن کو ہر سب کچھ سمجھ رہے تھے یہی ہماری مدد کریں گے، یہ بگڑیاں بنائیں گے، اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس دن کوئی ان کا سفارشی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون۔ آسمان و زمین کی طرف جو تدبیریں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، کاموں کی تدبیریں، وہ
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، تمام تدبیریں آسمان و زمین کی وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ، پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، چڑھا دیا جاتا ہے آسمانوں کی طرف، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کا پیمانہ بتایا کہ وہ ایک دن کی مقدار جو ہے تمہارے گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی وہ ایک دن تمہارے گنتی کے اعتبار سے، تمہارے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تدبیریں ہوتی ہیں، جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہوتے ہیں، تمام تدبیریں اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہیں، اس کے مطابق تمام کام سر انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، انبیاء کا سلسلہ بھی شروع کیا، انبیاء آتے گئے اپنا دین، اپنی تبلیغ کرتے چلے گئے، لوگ آتے گئے، پھر 1000 برس تک وہ تدبیریں دنیا میں کام کرتی ہیں، غالب رہتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں، پھر نیا نبی، پھر نئے لوگ، پھر نئے لوگ وجود میں آتے ہیں، پھر نئے تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پھر کس نے کتنے وقت دنیا میں رہ کر کام کرنا ہے، یہ تدبیریں بھی اللہ کی طرف سے۔ انبیاء آتے رہے ایک کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، انبیاء ہزاروں میں آتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے کائنات تو چلانی تھی، نظام تو چلانا تھا، دنیا تو چلانی تھی، لوگ تو آنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیریں بھی بنا دی، اور لوگ نبی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ، ان کا دور آیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، صحابہ کا دور چلتا رہا۔ 1,44,000 صحابہ تھے، پوری دنیا میں پھیلے، دین پھیلایا، صحابہ بھی چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگا دی، تابعین کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب قیامت تک دین کو پھیلاتے رہنا ہے، دین کو چلاتے رہنا ہے۔ اور یہ سلسلہ، یہ ساری تدبیریں اللہ کی ذات کرتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ پھر جب تدبیریں پوری ہو جاتی ہیں، وقت متعین مقرر جو ہے اس میں جب تدبیریں پوری ہو جاتی ہیں، تمام روح طے پا جاتے ہیں، پھر وہ آسمانوں کی طرف ان کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسانوں کے اعمال اس سے مراد ہے کہ انسانوں کے اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح فرشتے ہر روز کے اعمال جو ہیں انسان کے پہنچاتے ہیں، وہ انسان کے نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو دن ہے جس میں یہ تدبیریں اور یہ کام اٹھائے جا رہے ہیں، فرمایا کہ اس دن کی جو مقدار ہے وہ تمہارے دنوں کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک تمہارا ایک اللہ کے آخرت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور یہاں پر فرمایا 1000 سال کے برابر ہوگا، تو فرمایا کہ جو کافر ہوگا، جو بے ایمان گمراہ آدمی ہوگا، اس کے لیے تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، ان کے لیے تو چند سیکنڈوں کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کسی کے لیے یہ دن 50,000 سال کے برابر، کسی کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو غیب کی باتیں جانتا ہے اور زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، وبدأ خلق الانسان من طین، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو شروع سے ہی ایک گارے سے بنا دیا۔
ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدرے پانی سے، یعنی انسان کے نطفے سے بے قدرہ پانی ہے، نچڑا ہوا پانی ہے، جو نچوڑ کر جیسے کسی چیز کا رس نکالا جاتا ہے، فرمایا کہ انسان کی ہڈیوں کا، انسان کے اعضاء کا نچوڑ ہے، اس حقیر سے پانی سے انسان کی پھر اولاد بنا دی، سلسلہ نسب چلا دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، کوئی عیب اور کوئی نقص کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اور کس طرح ایک نطفے سے انسان کو بنا دیا، تو فرمایا مٹی سے بنایا ہے اور نچڑے ہوئے پانی سے بنایا، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، اور فرمایا کہ تمہیں برابر بنا دیا، انسانوں کے اعضاء کو اندازے سے برابر بنا دیا، ونفخ في الصور ونفخ فيه من روحه، پھر اس میں روح ڈال دی گئی، وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنا دی، سننے کے لیے کان بنا دیے، سوچنے کے لیے دل بنا دیا۔ قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا سا بھی شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا، تمہاری تخلیق فرما دی، تمہاری آنکھ، کان اور دل بنا دیے، پھر بھی تم تھوڑا شکر کرتے ہو، بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کافر کہتے تھے کہ کیا ہم زمین میں جب مل جائیں گے کیا ہمیں نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ تو اپنے رب سے ملاقات کے بھی منکر ہیں۔ کافر کہتے تھے کہ ہم نے تو مٹی ہو جانا ہے، ہمارا جسم تو گل سڑ کے مٹی میں مل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر کیسے ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا پھر پیدا کروں گا۔ بعض کافر تو آپ کے دور میں ہڈیاں لے کر آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ نبی کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا میں زندہ کروں گا تو یہ زندہ ہوگا، اور کسی کو کہا جائے کہ یہ نطفہ ہے، یہ منی کا قطرہ ہے، اس سے تم انسان بنا کر دکھاؤ، کوئی بنا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا کر دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا کر دکھایا ہے۔ جب اس سے بن سکتا ہے تو ہڈی سے انسان نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بنا دے گا۔ اگر انسان کا جسم ہوا میں بکھر جائے، جل جائے، انسان کا جسم جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ہوا میں بکھیر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرات کو جمع کر کے بھی اس کا جسم دوبارہ بنا دیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور جس نے اچھا کیا ہوگا اس کا انجام اچھا، اور جس نے برا کیا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، فرمایا کہہ دیجیے کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے ملک الموت۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، فرمایا کہ یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ الذی وکل بکم، جو مقرر ہے تمہاری روح نکالنے کے لیے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوگوں کو لوٹنا ہے، لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف۔ روح نکلنے کے بعد انسان پھر رب کی طرف لوٹے گا، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے عقیدہ انسان درست کر لے، قرآن پر بھی انسان کا یقین سچا ہونا چاہیے، اور آخرت پر بھی انسان کا یقین سچا ہونا چاہیے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر بھی انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا فرمائے گا، اس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ ملک الموت ایک دن اس نے انسان کی روح نکالنی ہے، انسان نے مرنا ہے، اور فرشتہ مقرر ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت کئی سارے فرشتے
جو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہے اور انسان کی روح نکالیں گے. تو اس لیے انسان کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے ایک دن مرنا ہے، اور اپنا عقیدہ انسان درست کرے. کافروں کا تو یقین ہی نہیں تھا، وہ تو دوبارہ اٹھائے جانے کے حساب کتاب کے ہی منکر تھے. ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو بہت ہیبتناک حالت میں دیکھا اور بہت بڑے لمبے قد میں دیکھا اور بڑے ڈراؤنے انداز میں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام اس طرح ہے. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ جسم حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یہ ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے، جن کا آخر پر ایمان نہیں ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. تو ایمان ہے ان کے نزدیک اسرائیل علیہ السلام کے روح نکالنے آئیں گے، ان کے لیے ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، ہیبتناک شکل میں آئیں گے کہ انسان برداشت نہیں کر سکے گا. اور پھر حضرت دوسرے صحابی نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نورانی شکل میں دیکھا. پھر پوچھا گیا کہ یہاں نورانی شکل میں کیوں ہے؟ فرمایا گیا نیک لوگ، ایمان والے لوگوں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس طرح نورانی شکل میں آئیں گے. تو اس لیے انسان جیسا ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، ویسے اس کی روح نکالی جائے گی. تو اس لیے ہر وقت دعا کرتے رہا کریں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخری معاملہ جو انسان کا ہو بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور ایمان والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بھیج دے. ہمارا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اچھے انداز میں ہو. ہر وقت انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ